حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کل بنیان یعنی عمارت کی طرح ہے۔ جس طرح انسان عمارت میں ایک اینٹ لگاتا ہے، اس کے بعد جب دوسری اینٹ رکھتا ہے تو پہلی والی مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح جب تیسری اینٹ رکھے گا تو دوسری والی مضبوط ہوگی۔ دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ مسلمان کے لیے ایک جسم کے مانند ہے، یعنی تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ جب انسان کے کسی ایک اعضاء میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھ کے اندر تکلیف ہوگی تو پورے بدن کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر انسان کی ایک بازو میں درد ہوگی تو پورے بدن کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی کسی مصیبت یا کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہوگا، تمام مسلمانوں کو مل کر اس بھائی کو اس مصیبت سے باہر نکالنا ہے۔ ایک طرف سے ہمارے بچے کس طرح دن میں 4-5 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے یہ معصوم بچے کس طرح بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ اس وقت ان کے جو آنسو ہے وہ ہمارے آنسو بھی ہونے چاہیے تھے، ان کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف ہماری بھی ہونی چاہیے تھی، ان کا جو درد ہے وہ ہمارا بھی درد ہونا چاہیے تھا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کافی آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر سے وہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کو دوسرے انسان کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، پھر انسان کو دوسرے کسی مصیبت میں جو پڑا ہوا مسلمان ہوگا اس کی جو پریشانی ہوگی وہ محسوس نہیں ہوتی، پھر بچوں کی وہ سسکیاں سنائی نہیں دیتی، پھر بوڑھوں کا بزرگوں کا وہ رونا انسان کو نظر نہیں آتا۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کتے، گھوڑے اور گدھے کا گوشت کھلا رہا ہے۔ جب انسان اس طرح کے جانوروں کا گوشت کھائے گا تو انسان کے اندر درندگی آ جائے گی۔ پھر آپ نے دیکھا بہن بہن کا قتل کرتی ہے، بیٹا باپ کا قتل کرتا ہے، بیٹی ماں کا قتل کرتی ہے، اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں۔ جب انسان کے اندر وہ انسانیت ختم ہو جائے گی، پھر انسان کو دوسرے انسان کی نہ تکلیف محسوس ہوگی، نہ درد محسوس ہوگا، نہ انسان کو اپنے رشتوں کا احساس رہے گا۔